اپنی امتوں کو بددعائیں دی ہیں۔ جب طائف میں لوگوں نے پیغمبر کو پتھر مارے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے اگر آپ کہیں میں طائف والوں پہ عذاب نازل کر دوں؟ کہا نہیں جبرائیل، پروردگارہ انہیں میرا پتہ نہیں ہے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اگر جانتے ہوتے تو کبھی پتھر نہ مارتے۔ وہاں انبیاء کہتے نظر آ رہے ہیں عذاب بھیج دے، یہاں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب انہوں نے میرے محبوب پہ ہاتھ اٹھایا، انہوں نے آپ پہ پتھر۔ میں آج مسائل کی طرف جو آ رہا ہوں، میں پیغمبر کی زحمتوں کو پیش کروں گا کہ کتنی زحمتیں اٹھائیں پیغمبر اسلام نے۔ آج تابوت ہے سرور کائنات کا، آج کوئی بھی آدمی رونے میں بخل نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں نا کسے فرصت دینا ہے؟ آج دو ہستیوں کو فرصت دینا ہے، ایک بیٹی کو فرصت دینا ہے۔ بیٹی بھی عجیب بیٹی ہے جنہیں باپ کے بعد کسی نے پرسہ نہیں دیا، اور دوسرے امام زمانہ علیہ السلام۔ پوری دنیا سے زائرین کبھی نجف جاتے ہیں کربلا، ہمارا کتنا دل تڑپتا ہے جب جنت البقیع پہ روشنی نہیں ہوتی، جب یہ ملعون رسول خدا کے روضے میں روشنی نہیں ہونے دیتے۔ آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، آج تابوت برآمد ہوگا۔ آپ جانتے ہیں نا رسول خدا کا تابوت گھر سے اٹھا گھر ہی میں رہا تھا، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا، رسول خدا کا تابوت گھر سے باہر نہیں گیا۔ میں سارے مسائل پڑھوں گا کھل کے۔ گھر سے تابوت اٹھا، ایک بیٹی نے رونا، ہائے میرے بابا۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، جب جناب ابراہیم علیہ السلام کا آخری وقت تھا نا، تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے ابراہیم، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کہا، اللہ نے آپ کو دو نبی بیٹے دیے، اسماعیل و اسحاق، اللہ نے آپ سے خانہ کعبہ بنوایا، اپنا گھر بیت اللہ کی تعمیر آپ سے کروائی، اللہ نے اتنی فضیلتیں آپ کو دی، ابراہیم کوئی حسرت تو نہیں رہی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جناب جبرائیل کو دیکھا، کہا اے جبرائیل ایک حسرت ہے۔ جناب جبرائیل نے کہا ابراہیم آپ کو حسرت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا حسرت ہے؟ کہا اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی۔ میں نے پڑھ دیا آپ نے سن بھی لیا، کہا اللہ نے مجھے صرف بیٹے دیے بیٹی نہیں دی۔ کہا ابراہیم بیٹی کی کیوں اتنی حسرت ہے؟ کہا کہ اے جبرائیل باپ کے جنازے کی زینت بیٹیاں ہوتی ہیں، جب بیٹیاں بیٹھ کر دی نا، ہائے میرا بابا، ہائے میں یتیم ہو گئی، کہ جو نہیں رونا چاہتا وہ بھی روتا۔ میں نے پڑھ دیا، اجرکم اللہ۔ بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ آج اس بیوی کو پرسہ دینا ہے جن کا ہاتھ پہلو میں رہتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کاش میری ایک بیٹی ہوتی، وہ رو رو کے سب کو رلاتی، ہائے میرے بابا چلے گئے۔ اے کاش دنیا میں، آپ نے دیکھا اگر دنیا میں کسی کا باپ چلا جائے نا، مردوں کو لوگ سینے سے لگاتے ہیں، اور اگر بیٹیاں چھوٹی ہو نا سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ لیکن نہ جانے کربلا میں آنے والے کیسے تھے، بیٹے کے گلے میں توق ڈال دیا، بیٹی کے بالوں میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج رونے میں بخل نہ کیجیے، آج خاتون جنت کو ان کے بابا کا پرسہ دیتا۔ میں آج پوری کوشش کروں گا بی بی جیسا آپ چاہتی ہیں مجھ سے وہ پڑھوا لیجیے۔ آپ جانتے ہیں نا جناب سیدہ کو بڑا صدمہ تھا، میرے بابا کا جنازہ گھر سے اٹھا گھر میں دفنایا گیا، ان سب کو میرے بابا نے کلمہ پڑھایا، یہ جنازہ چھوڑ کے چلے گئے۔ میں کہوں گا بی بی ابھی نہ روئیے، کربلا میں 3 دن دھوپ میں لاشا پڑا رہے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی آج رونے میں بخل نہ کیجیے۔ جناب سیدہ کو بڑا صدمہ تھا، میری طرف دیکھیے گا صاحب، ہاتھ جوڑ کے چند جملے پیش کر رہا۔ جب رسول خدا کو زہر دے دیا گیا تھا نا، پیغمبر کو بار بار ہوش آتا، زہر اثر کرتا، پھر ایک مرتبہ مولا علی کو دیکھتے، جناب سیدہ کو، مولا حسن مولا حسین دیکھتے اور گریہ کرنے لگتے ہیں۔ یا رسول خدا کوئی پوچھے کیا بات رلا رہی ہے،
تو میرا دل کہتا ہے پیغمبر فرمائیں گے کبھی مجھے علی کے سر پہ ضربت نظر آتی ہے، کبھی جلتا ہوا دروازہ، کبھی حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے، کبھی حسین کی کٹتی ہوئی رگیں۔ ما اوذی نبی مثل ما اوذی، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئی جتنی مجھے اذیتیں دی گئی۔ علامہ طباطبائی سے کسی نے پوچھا آقا انبیاء کو لوگوں نے پتھر مار مار کے شہید کر دیا، انبیاء کو لوگوں نے آرے سے چیر دیا، پیغمبر پہ کوئی ایسا ظلم نہیں ہوا، تو پیغمبر نے کیوں فرمایا جتنی مجھے اذیت دی گئی کسی نبی کو نہیں؟ علامہ طباطبائی نے فرمایا پیغمبر جب آل کو دیکھتے تھے کہ یہ جو میرے بعد میرے ساتھ بیٹھنے والے میری بیٹی کو رلائیں گے، علی کو رسیوں میں لائیں گے، اجرکم اللہ۔ 5 منٹ کی زحمت دوں گا، آپ برداشت نہیں کر رہے۔ مولا امین نے پیغمبر اکرم کا سر اقدس اپنے پہلو پہ رکھا، اپنے زانوں پہ رکھا، پیغمبر کے بستر پہ لے بیٹھے ہیں مولا کائنات۔ یہ شیعہ عقیدہ سن لیجیے، مولا نے خود فرمایا نہج البلاغہ میں، مولا فرماتے ہیں پیغمبر کا آخری وقت تھا، آپ کا سر اقدس، آپ کا پاک سر میرے ہاتھوں میں تھا، میں لیے بیٹھا تھا۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے مجھے دیکھا کہ یا علی عصر ہونے والی ہے، آپ نماز پڑھا دیجیے گا۔ یا علی مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ کہا اتنے میں جب میں جانا چاہتا تھا کسی اور نے جا کے نماز پڑھائی، پیغمبر پھر اٹھے کہا یا علی آپ نماز پڑھانے نہیں گئے؟ تو میرے آنسو بہنے لگے، یا رسول اللہ کسی اور نے نماز پڑھا لی ہے۔ کہا یا علی میں اپنی زندگی میں آپ کا حق چھننے نہیں دوں گا، مجھے سہارا دیجیے، میں مسجد میں جا کے نکالوں محراب سے، میری زندگی میں میرے بھائی کو کوئی محراب سے نہیں نکال سکتا، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر برداشت نہ کر سکے۔ یہ کچھ جملے نہج البلاغہ میں نہیں، نہج البلاغہ کی روایت سن لیجیے۔ مولا فرماتے ہیں آخری وقت تھا، پیغمبر کا سر اقدس میرے ہاتھوں میں، پیغمبر نے ایک مرتبہ ہاتھ کھول کے فرمایا کہ یا علی جب تک آپ مجھے قبر میں نہ اتار دیں، میرے جسد کو قبر میں نہ اتاریں، یا علی کہیں نہ جائیے۔ پیغمبر فرما رہے یا علی کہیں نہ جائیے گا۔ پھر فرمایا یا علی خود مجھے غسل دیجیے گا، یا علی مجھے کفن آپ خود دیجیے گا، یا علی میرا جنازہ خود پڑھائیے گا۔ پھر فرمایا یا علی مجھے قبر میں اتاریے گا، جب تک میری قبر کو بند نہ کر دے مجھے گھر میں دفنائیے گا، کہیں نہ جائیے گا۔ سیدہ نے بھی یہی کہا یا علی آپ مجھے غسل دیجیے گا، میرا جنازہ آپ پڑھائیے گا۔ لیکن بیوی نے ایک اور جملہ کہا یا علی مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے مکمل کرا، تھوڑی سی زحمت دوں گا۔ جناب سرور کائنات کا آخری وقت ہے، ایک مرتبہ جناب امام حسن حسین دونوں سینے سے لپٹ گئے۔ جناب سیدہ نے کہا میرے شیروں، میرے بیٹوں، میرے بابا کے سینے سے اترو، میرے بیٹوں میرے بابا کے سینے میں درد ہے۔ پیغمبر اسلام نے آنکھیں کھول کے بیوی کو دیکھا کہ سیدہ میرے نواسوں کو میرے سینے پہ رہنے دیں، جب حسن حسین میرے گلے ملتے مجھے سکون ملتا ہے، سیدہ میرے نواسوں کو نہ ہٹائیے۔ بیوی کو بابا سے بڑی محبت تھی، میرے بابا کے سینے میں درد، کہا بابا جان جیسی آپ کی مرضی، حسنین میرے بابا کے سینے سے لگ جائیے۔ بس میں ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، خاتون جنت دروازے پہ گئی، واپس آئے، پیغمبر نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، بار بار دروازے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا بابا کوئی عرب ہے، جانتے نا بی بی چہرے نہیں دیکھتی، بابا کوئی عرب ہے، عربی لباس میں بار بار کہتے ہیں مجھے رسول خدا سے ملنا ہے، مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹی یہ ملک الموت ہے، کسی گھر میں بغیر اجازت کے، کہیں پہ بھی اجازت کے ساتھ نہیں جاتا، ہر گھر میں بغیر اجازت کے روحیں نکالتا۔ سیدہ یہ آپ کے احترام میں دروازے پہ کھڑا ہے، سیدہ اسے آنے دیں، یہ ملک الموت ہے۔ اور مسلمانوں
دروازے پہ ملک الموت بغیر اجازت کے نہ آئے، اس دروازے پہ آگ نہ لانا، وہ دروازہ نہ جلانا۔ 2 منٹ بس، 2 منٹ۔ اجرکم اللہ۔ تابوت برآمد ہونے والا ایک مرتبہ مولا کائنات فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام نے آنکھیں بند کی، کہا الوداع۔ وہ حرام پر بہوا ازواج نے اپنی جگہ پہ جو گھر میں اہل بیت تھے وہ سب گریہ کرنے لگے۔ سب سے زیادہ جناب سیدہ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہائے بابا، آپ کے بعد میرا جینا بڑا مشکل ہے۔ او مسلمانوں، سیدہ کو نہ رلانا، کوئی نبی قبر میں تڑپیں گے۔ ہاتھ جوڑ کے، میں 2 منٹ کی زحمت اور نہیں، تابوت برآمد ہونے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، مولا علی نے بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا، پیغمبر اسلام کا خود ایک مرتبہ قبر پہ آئے، خود مولا کائنات نے جسد مطہر اٹھانا، قبر میں اترے، جسد مطہر کو قبر میں رکھا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، آپ کے نواسے کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہے، لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، آپ کی نواسیاں روتی رہی ہائے حسین۔ یا رسول اللہ، آپ حسین کے گلے کو چومتے تھے، او مسلمانوں خنجر نہ چلانا، حسن کا سینہ چومتے تھے زہر نہ دینا، او مسلمانوں میری بیٹی کو نہ رلانا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی تابوت برآمد ہوگا، اسے فرصت دیجیے گا۔ میرا دل کہتا ہے آج مدینے سے ایک بیٹی ضرور آئے گی۔ خدا کی قسم، بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے، شام سے جب نواسیاں آتی ہیں نا، وہ کہتی ہے نانا یہ رونے والے اگر کربلا میں ہوتے ہماری چادر